بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ عورت اب بھی آنسو بہاتی ہوئی ارد گرد سے بے خبر چلتی جا رہی تھی۔ قدموں میں بے حد تیزی تھی، جیسے اگر وقت پر نہ پہنچی تو کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ عدالت کے احاطے میں ہر طرف وکیل، پولیس کے اہلکار، غریب اور امیر لوگ یہاں سے وہاں چلتے اور بھاگ دوڑ کرتے نظر آ رہے تھے۔ جہاں پولیس اہلکار مجرموں کے ساتھ موجود تھے تو وہاں نظر آنے والے وکیل بھی یقیناً انہی مجرموں کا کیس لڑنے کے لیے ہی آئے ہوئے تھے۔ وہاں پر موجود بے حد غریب اور امیر لوگ بھی شاید کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں وہاں پر آئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میدان حشر کا سامان ہو، جہاں حساب کیا جا رہا ہو۔ میلے اور پرانے کپڑوں میں ملبوس غریب لوگوں میں سے کچھ لوگ آنسو بہا رہے تھے، تو کئی لوگ بے حد خوش تھے، جو خوش تھے کیس کا فیصلہ شاید ان کے حق میں آیا تھا، اور جو دکھی تھے یقیناً کیس کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں آ سکا تھا۔ یہ نظام کائنات بھی کتنا عجیب ہے نا، کہیں خوشی ہے تو کوئی غمگین، نہ کسی کے پاس مکمل خوشی ہے نہ کسی کے پاس مکمل غم، بلکہ خوشی اور غم سب میں آدھے آدھے بانٹ دیے گئے ہیں، کہ کوئی بھی چیز مکمل کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ شاید یہی رب تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ خوشی دیتا ہے تو غم بھی دیتا ہے، تاکہ غم میں اس کے وہ بندے اسے یاد رکھ سکے جو اسے خوشی کے موقع پر بالکل بھول جاتے ہیں۔ انسان خود غرض بھی تو بہت ہوتا ہے، اپنی خوشیاں اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو یاد کر سکے، جس نے اسے ان خوشیوں سے نوازا ہے جن میں کھو کر وہ اللہ ہی کو بھول چکا ہے۔ دنیا کا وتیرہ تو شاید ایسے ہی رہنے والا ہے، مگر وہاں سے آگے آئیں تو وہ عورت اب کمرہ عدالت میں پہنچ چکی تھی۔ بے چین لگ رہی تھی، رویا رویا چہرہ بتانے کو کافی تھا کہ وہ کتنی غمگین ہے، اور اس غم کو کم کرنے کا حل چاہتی تھی۔ لوگ اب کمرہ عدالت میں جمع ہونے لگے تھے، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ عدالت میں موجود ہر کرسی پر لوگ پرجمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی جج صاحب کی کرسی خالی تھی۔ کیونکہ وہ ابھی تک نہیں آئے تھے، وہ بار بار گھڑی دیکھنے لگی، لیکن جج کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، جس پر وہ مزید بے چین اور پریشان ہونے لگی۔ لوگ اسے حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے تھے، جو مسلسل رو رہی تھی اور بے دردی سے اپنی آنکھوں اور کانوں کو بار بار رگڑ رہی تھی، جو اس کے یوں بے دردی سے رگڑنے پر بے حد سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ سوج بھی گئی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ تبھی جج صاحب تشریف لائے اور آ کر اپنی مخصوص نشست پر برجمان ہو گئے۔ ابھی جج صاحب کارروائی شروع کرنے کا حکم دیتے کہ وہ عورت فوراً کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مگر تبھی جج صاحب نے اپنا لکڑی کا ہتھوڑا اپنے ڈائس پر مارا اور کہا، آپ کو جو بھی کہنا ہے وٹنس باکس میں آ کر کہیے۔ جج صاحب کی بات سن کر وہ عورت سر ہلاتی ہوئی وٹنس باکس میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سب لوگوں کی نظریں اب اس عورت پر جمی ہوئی تھیں۔ اس عورت کا وکیل اور اس کا مخالف وکیل اپنی جگہ پر بیٹھے رہ گئے تھے کہ اس عورت نے انہیں کچھ کہنے، سننے یا بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، سو وہ اپنی کارروائیاں چلانا شروع کر دی۔ وہ عورت کمرہ عدالت میں روتی ہوئی جج صاحب سے بولی، میں اپنا مقدمہ تھانے میں لائی تھی تاکہ وہاں میرا مقدمہ درج کیا جائے اور مجھے انصاف مل سکے، مگر وہاں کے تھانے کا پولیس والا میرے حسن کو دیکھ کر اندھا ہو گیا اور مجھے بدکاری کی دعوت دی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں گی تو وہ میرا مقدمہ درج کر لے گا اور مجھے انصاف دلائے گا، مگر میں نہ مانی، کیونکہ مجھے اپنی عزت اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ تبھی میں نے اس پولیس والے کی بات نہ مانی کہ میں تو پہلے ہی حالات کی ستائی ہوئی تھی، اگر عزت بھی چلی جاتی تو میں کیا کرتی۔ وہ عورت روتے ہوئے جج صاحب کو بتانے لگی تو حاضرین سامعین کو سانپ سونگ گیا تھا۔ سب لوگ ہوش میں آئے، ایک دوسرے کے ساتھ چہمہ گوئیاں کرنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پولیس والا ایک رکھوالا ہو کر ایک عورت سے ایسی ناجائز ڈیمانڈ کرے۔ پولیس تو محافظ ہوتی ہے، وہ عزتیں بچاتی ہے، چھینتی نہیں، اور وہ عورت ایک پولیس والے پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی جو عہدے اور رتبے میں خود سے بڑا تھا۔ لیکن عدالت عہدے اور رتبے کو نہیں دیکھتی، وہ انصاف کرتی ہے ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھ کر۔ اس سے پہلے کہ جج صاحب کچھ کہتے، اس عورت کی اگلی بات سن کر کمرہ عدالت میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، کیونکہ اس عورت نے روتے ہوئے مزید کہا کہ جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ وہ عورت اب بری طرح بلک بلک کر رو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مزید اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے بارے میں بتا رہی تھی، جس پر سب لوگ دم سادھے ہوئے اس کو سن رہے تھے۔ جہاں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے ترس اور ہمدردی تھی، وہیں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں بے یقینی تھی،
جیسے انہیں اس عورت کی کئی باتوں پر شک و شبہ ہو۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جج صاحب نے روتی ہوئی عورت سے پوچھا، تو اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں جج صاحب، یہ سب اس پولیس والے نے تھانے میں کیا اور میں وہاں سے ثبوت کیسے محفوظ کر سکتی تھی؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، مگر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر جج صاحب نے اس پولیس والے کو حاضر ہونے کو کہا، جو اسی کمرہ عدالت میں موجود تھا۔ جج صاحب کے حکم پر تیزی سے دوسرے کٹہرے میں آ کر حاضر ہو گیا اور پھر جج صاحب کے پوچھنے پر وہ بولا، جج صاحب یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ عورت بہت غصے سے اس پولیس والے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ پولیس والا اب بھی جج صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں اس عورت کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں اور یہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ پولیس والے کی بات سن کر عدالت میں ایک بار پھر چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں اور سب اس پولیس والے اور اس عورت پر تبصرے کس رہے تھے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، ساتھ ہی اپنی قیاس آرائیاں بھی لگا رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ عورت سچی ہے، یقیناً اس پولیس والے نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہوگی، تبھی تو یہ اس پر مقدمہ کر رہی ہے، ورنہ ہر عورت کو اپنی عزت بہت عزیز ہوتی ہے، وہ کبھی بھی سر عام اپنی عزت کو بدنام نہیں کرتی، اور جان بوجھ کر تو بالکل بھی نہیں۔ تبھی وہ لوگ اس عورت کو بھی سچا سمجھ رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو پولیس والا ٹھیک لگ رہا تھا، جس کا مضبوط اور مستحکم لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کی آواز اور لہجہ لڑکھڑا جاتا ہے، رنگت بھی بدل جاتی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے۔ سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ جج صاحب نے سچائی جاننے کے لیے ایک ملازم کو بلوایا اور کہا کہ برف والا پانی کا برتن لے کر آؤ۔ ملازم بھی حیران تو ہوا، مگر پھر سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ مزید چہمگوئیاں ہوتی، جج صاحب نے لکڑی کا ہتھوڑا ڈائس پر مارا اور دوبارہ آرڈر کہا، جس پر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے مخالف وکیل بیٹھے سب کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو تو کیس لڑنے، ایک دوسرے کو دلائل دینے یا پھر پولیس والے اس عورت کے سے جرا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی تھی۔ شاید جج صاحب خود ہی نتیجہ اخذ کر کے فیصلہ سنا دینے والے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ملازم برف کا برتن لے آیا اور سب لوگ ایک بار پھر حیران رہ گئے جب وہ جج صاحب نے اس برف والے پانی کے برتن کی طرف اشارہ کر کے اس عورت کو مخاطب کیا اور کہا، اب تو اس میں بیٹھ کر 100 مرتبہ کہہ کہ تو سچی ہے اور یہ پولیس والا جھوٹا ہے، جس نے تیرے ساتھ زبردستی کی ہے اور اب مکر رہا ہے۔ جج صاحب کی بات سن کر اس عورت نے اس برف والے برتن کی طرف دیکھا جو بے حد یک ٹھنڈا تھا اور اب بھی اس میں برف کے بڑے بڑے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ اگر وہ جج صاحب کی بات مان کر اس برتن میں بیٹھ جاتی تو اس جنوری کی سردی میں اس ٹھنڈے یک پانی کی وجہ سے اسے نمونیا ضرور ہو جاتا اور پھر آرام آتا یا نہیں یہ بھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے ایک نظر اس پولیس والے کو دیکھا جو اطمینان سے کھڑا اسے تنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس پولیس والے کو اطمینان میں دیکھ کر اس نے کہا، امتحان صرف عورت ہی کیوں دے؟ اس سے کیوں ثبوت نہیں مانگے جا رہے اس کی بے گناہی کے؟ اس کو بھی تو ایسے ہی امتحان سے گزارا جائے۔ اس عورت نے جج صاحب کو مخاطب کر کے کہا، تو جج صاحب نے اس سے کہا کہ اس کی تم فکر مت کرو، اس سے بھی امتحان سے گزارا جائے گا اور اس کا امتحان زیادہ سخت ہوگا کیونکہ وہ مرد ہے، اسے چھوٹے موٹے امتحانوں سے آرام سے گزر سکتا ہے۔ پہلے تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ جج صاحب نے کہا تو اس عورت نے کہا کہ ابھی اور اسی وقت اسے بھی امتحان سے گزارا جائے تو اس سے عدالت کا وقت بھی بچے گا اور مجھے عدالت کے انصاف پر یقین بھی ہوگا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس عورت کے کہنے پر جج نے گہرا سانس بھرا اور پھر ایک اور بڑا سا برتن منگوا لیا جس میں برف کا پانی اور برف کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے، مگر ساتھ ہی اس میں ایک ایسا پاؤڈر بھی ڈالا تھا جس سے جسم خارش ہو۔ اب پولیس والے کو بھی وہی کرنے کو کہا گیا جو کہ اس عورت کو کرنے کو کہا گیا تھا۔ پولیس والے کے برتن میں یہ پاؤڈر اس لیے ڈالا گیا تھا تاکہ وہ جھوٹ نہ بول سکے۔ ٹریننگ کے دوران انہیں ٹھنڈے پانی میں رہنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اس برتن میں بیٹھتا بھی تو آرام سے وہ وقت گزار لیتا، اسی لیے جج صاحب نے یہ کیا تھا۔ سبھی لوگ سچ جاننے کے اس انوکھے طریقے کو بے حد حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آج سے پہلے کبھی کسی نے اس طریقے سے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وکیل جرا کرتے اور اپنے گواہوں اور ثبوتوں کو پیش کر کے کیس کا فیصلہ کرواتے تھے، لیکن اب تو سب کچھ جج صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور وکیل خاموشی سے ایک دوسرے کو اور باقی سب کا منہ دیکھ رہے تھے۔ وہ پولیس والا اور وہ عورت اپنے اپنے برف کے پانی والے برتن میں بیٹھ گئے۔ وہ عورت مسلسل ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، میں سچی ہوں، یہ پولیس والا جھوٹا ہے، اس نے سچ میں میرے ساتھ زبردستی کی، جبکہ وہ پولیس والا کہہ رہا تھا کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹی ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔
ٹھنڈے یک پانی اور جنوری کی سردی کی وجہ سے ان دونوں کے بدن کانپنا شروع ہو چکے تھے، مگر وہ دونوں ہی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھے، جبکہ سب لوگ اب دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے کہ ابھی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جج صاحب کی نظریں بھی ان دونوں کا بغور جائزہ لے رہی تھیں، جیسے وہ ان کے چہروں سے ہی سب کچھ پرکھ رہے ہوں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اب جب اس عورت کے اور پولیس والے کے دانت بجنا شروع ہو چکے تھے اور اب تک وہ صرف 50 بار ہی اپنی بات بول پائے تھے، اس عورت کی نسبت پولیس والے کا حال زیادہ برا تھا، کیونکہ اس کے جسم میں مسلسل خارش بھی ہو رہی تھی، جبکہ وہ عورت اب سردی کے باعث نیلی پڑ رہی تھی۔ دونوں کا حال برا تھا، مگر دونوں ہی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے، جیسے ایک دوسرے کو ہرانے کی ضد میں ہوں۔ وہ دونوں 60 بار بول چکے تھے اور اب حال سے بے حال ہو گئے تھے، جبکہ سب کی دلچسپی اب برقرار تھی۔ ابھی وہ دونوں 75 بار ہی بول پائے تھے، جبکہ وہ دونوں لڑکھڑاتے قدموں سے ایک دم اٹھ کر کپ کپاتے انداز میں ایک ساتھ چیخنے لگی، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں مزید نہیں سہ سکتی۔ اس پولیس والے نے بھی بیک وقت یہی کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں مزید یہ امتحان برداشت نہیں کر سکتا۔ ان دونوں نے بیک وقت اپنا جھوٹ قبول کیا تو سب سناٹوں کی زد میں آ گئے، کیونکہ وہ دونوں ہی کہہ اٹھے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ یہ کیس اب نیا موڑ لے گیا تھا۔ وکیلوں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں ان دونوں پر جما دیں، جبکہ جج صاحب پرسکون انداز میں ڈائز پر کوہنیاں رکھ کر آگے کو جھکے اور پولیس والے سے کہا، کٹہرے میں آ جاؤ۔ وہ سر ہلا کر کٹہرے میں آیا۔ وہ عورت بھی کٹہرے میں چلی آئی۔ ایک ملازم نے انہیں کمبل لا دیے، جبکہ پولیس والے کو دوائی بھی دی گئی، جسے اس نے تیزی سے کھا لیا تاکہ اسے مزید خارش نہ ہو، ورنہ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ خارش کر کر کے اپنا وجود نوچ ڈالے۔ وہ کچھ پرسکون ہوئے تو جج صاحب نے پولیس والے کو بولنے کا اشارہ کیا، جس پر اس نے سامنے کٹہرے میں کھڑی عورت کو دیکھا اور کہا، یہ عورت میرے پاس آئی تھی، لیکن تھانے میں نہیں بلکہ میرے گھر پر۔ میں اس کا حسن دیکھ کر اندھا ہو گیا اور اسے بدکاری کی دعوت دی، مگر یہ نہ مانی تو میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اس نے بہت باریک سا لباس پہن رکھا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ دعوت گناہ کی غرض سے ہی میرے پاس آئی تھی، ورنہ یہ تھانے آتی میرے گھر میں نہیں۔ اس دن میں گھر پر اکیلا تھا، میرے ماں باپ بھی گھر پر نہیں تھے، تبھی میں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر اسی وقت آذانیں ہونے لگیں تو میرے سر پر سوار شیطان اتر گیا اور میں ہوش میں آ گیا۔ میں تیزی سے اس عورت سے دور ہو گیا اور اس سے معافی مانگی کہ میں بہک گیا تھا، اس لیے صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکا، تو تم مجھے معاف کر دو۔ جس پر اس نے کہا کہ معافی تو تمہیں ہرگز نہیں ملے گی، بلکہ اب میں تمہیں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گی کہ تم میری عزت خراب کی۔ اس کی بات سن کر میں بے حد پریشان ہو گیا کہ یہ میرے عہدے اور عزت کا سوال تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہاری عزت خراب نہیں کی، پھر کیوں مجھے سزا دلواؤ گی؟ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، ورنہ اس طرح تمہاری عزت بھی اچھلے گی۔ لیکن یہ میری بات نہ مانی، بلکہ یہ کہہ کر چلی گئی اب وہ اس طریقے سے مجھ سے اپنا انتقام لے گی۔ لیکن میں مطمئن تھا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور ویسے بھی میں نے خود کو غلط کرنے سے روک لیا تھا، مگر پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ اس عورت کی وجہ سے کہیں سچ میں میری بدنامی نہ ہو جائے۔ لیکن جب 2 ہفتے گزر گئے اور اس عورت کی طرف سے کوئی کارروائی نہ کی گئی تو میں مطمئن ہو گیا، مگر پھر اچانک یہ عدالت میں چلی آئی اور مجھے جب پتہ چلا تو میں پریشان ہو گیا، لیکن میں پرسکون بھی ہو گیا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے فعل سے تائب ہو گیا تھا، تو مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ وہ پولیس والا شرمندہ تھا، سر جھکائے ساری بات شروع سے آخر تک بتا کر چپ ہو گیا، جس پر سب کی نگاہیں اس عورت کی طرف ہوئیں جو اب کانپتی ہوئی روتی چلی جا رہی تھی۔ اب بتاؤ کہ سچ کیا ہے؟ جج صاحب نے عورت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے سوال کیا تو اس نے گہرا سانس بھر کر اپنی کپکپاہٹ پر قابو پایا اور پھر بولنے لگی، میرا نام سمرین ہے، میری بس ایک ہی بڑی بہن تھی جس سے میں بے حد محبت کرتی تھی۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، کیونکہ میں اس کی چھوٹی لاڈلی بہن تھی جسے اس نے ماں بن کر پالا تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میں 6 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میری بڑی بہن ہی میری ماں بن گئی۔ وہ مجھ سے زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ مجھے اولاد کی طرح ٹریٹ کرتی تھی اور ہر طرح سے میرا خیال رکھتی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد ہم بے حد تنہا سے ہو گئے تھے۔ ننیال والے پہلے بھی بہت کم ہمارے یہاں آیا کرتے تھے، پھر اماں کے مرنے کے بعد یہ آنا جانا کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ میرے ابا ایک مزدور تھے، کبھی دہاڑی لگ جاتی تو کبھی نہیں لگتی۔ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے،
تبھی مزدوری کر کے پیسہ کمایا کرتے اور ہمارے خرچے پورے کیا کرتے۔ وہ ہم دونوں بہنوں سے بے حد پیار کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی دوسری بیوی ہم دونوں بہنوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے کہ ہر سوتیلی ماں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سوتن کی اور اپنے شوہر کی پہلی اولاد کو پالے۔ میرے ددیال والوں نے ابا کو بہت مجبور کیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر ابا نہیں مانے اور دو ٹوک انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت میں اپنی بیٹیوں پر سوتیلی ماں مسلط نہیں کریں گے، جس پر میرے ددیال والوں نے بھی ابا سے قطع تعلق کر لیا اور ہم لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، کیونکہ ابا نے ان کی بات نہ مان کر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ میں اور میری بہن سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، میں بھی اسکول میں ہی تھی جب میری بہن نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی۔ اس کا ارادہ پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھ کر گھرداری کرنے کا تھا، کیونکہ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ ہم بہنوں کی زیادہ فیسیں ادا کر سکے۔ میری بڑی بہن گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اسکول کی پڑھائی بھی کیا کرتی تھی، لیکن جب ابا کو پتہ لگا کہ اس نے پڑھائی صرف اس وجہ سے چھوڑی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ابا نے اسے بہت ڈانٹا کہ وہ پیسوں کی فکر نہ کرے، وہ ہماری پڑھائی کے لیے پیسے کما لیں گے۔ تب کوئی ہماری مدد نہیں کرتا تھا، نہ ہی کوئی رشتہ دار، نہ ہی کوئی ہمسایہ۔ ہم کئی روز فاقے کرتے تھے، مگر کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ ہمیں کچھ چاہیے تو نہیں، اور ابا خوددار بھی بہت تھے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے تھے اور ہمیں بھی یہی تلقین کرتے تھے۔ ابا نے میری بڑی بہن کو سمجھا بجھا کر سرکاری کالج میں داخلہ دلوا دیا، اور یوں وہ ایک بار پھر گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرنے لگی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا، لیکن پھر میری بہن کالج سے لیٹ آنے لگی۔ وہ نہ صرف لیٹ آتی بلکہ اس کے پاس پیسے بھی ہوتے، کئی گفٹس ہوتے، اور جب میں نے اس سے استفسار کیا تو وہ کہہ دیتی کہ اس سے اس کی سہیلیاں ہی سب دیتی ہیں، کیونکہ وہ بہت امیر ہیں اور اس کا بہت احساس کرتی ہیں۔ ابا اور میں اس کا یقین کر لیتے، کیونکہ ہم اچھے سے جانتے تھے وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گی، نہ ہی اپنے باپ کی عزت کو داغدار کرے گی۔ وقت مزید تیزی سے گزرتا رہا اور یہی کرتے کرتے ایک سال گزر گیا۔ اس ایک سال میں ہماری زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں۔ میری بہن 12ویں جماعت میں ہو گئی تھی، مگر پہلے سے زیادہ فیشنیبل اور خوش رہنے لگی تھی۔ تحائف اور پیسوں کا سلسلہ مزید بڑھتا گیا تھا۔ ابا تو اب بیمار رہنے لگے تھے کہ وہ کچھ کما نہ پاتے اور میری بہن کے لائے ہوئے پیسوں سے ہی گھر کا نظام چلتا۔ رشتہ داروں نے اب بھی کبھی مڑ کر نہ دیکھا تھا، مگر کبھی کبھار ددیال میں سے جب کوئی ابا کی خیریت دریافت کرنے اور عیادت کرنے آتا تو وہ میری بہن کے بدلے رنگ ڈھنگ دیکھ کر بھی یہ کہے بغیر نہ رہتا کہ لگتا ہے لاٹری ہاتھ لگی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ تو ابا سے یہ بھی کہتے تھے کہ لڑکی ذات ہے، دھیان رکھا کرو، ہاتھ سے نکل گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ مگر ابا سب کی بات ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دیتے کہ انہیں اپنی بیٹی پر پورا یقین تھا۔ لیکن ابا کا یہ یقین تب ٹوٹا جب ایک دن میری بڑی بہن کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ ابا خود بھی بیمار تھے، مگر بہن کی بگڑتی طبیعت کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ تبھی اپنی طبیعت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہن کو ہسپتال لے گئے، مگر میں گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، تبھی مجھے بھی ساتھ لے کر گئے۔ مگر وہاں جا کر تو ہم پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی، کیونکہ میری بڑی بہن جو بھی صرف 18 سال کی تھی وہ حاملہ تھی اور اس کے حمل کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ابا یہ خبر سن کر برداشت نہ کر پائے۔ ان کی جگہ کوئی بھی باپ ہوتا تو برداشت نہ کر پاتا کہ ان کی کنواری بیٹی حاملہ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنی بیٹی سے بنا کوئی شکوہ کیے زندگی کی بازی ہار گئے۔ ہم دونوں بہنیں انہیں ایمبولینس کے ذریعے گھر لے آئے۔ رو رو کر ہمارا برا حال تھا، کیونکہ اللہ کے بعد اس دنیا میں ہمارا ایک ہی تو سہارا تھا اور اب وہ بھی ہم سے چھوٹ چکا تھا۔ سبھی رشتہ دار اجنبیوں کی طرح جنازے میں شرکت کرنے آئے اور ابا کی موت پر افسوس کرنے آئے، اور پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے بھی گئے۔ میں تب 15 سال کی تھی اور اتنی سمجھدار تو تھی ہی کہ مجھے پتا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے، اور ابا کے مرنے کے بعد تو مجھے اپنی بڑی بہن سے نفرت سی ہونے لگی تھی، جس کے گناہ کی وجہ سے میرے ابا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ سبھی رشتہ دار ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب گھر پر صرف میں اور میری بڑی بہن ہی رہ گئے۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ بار بار ابا سے معافی مانگتی تھی، مگر ساتھ یہ بھی کہتی کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں اسے اپنی ماں کی جگہ سمجھتی تھی، مگر اب اتنی شدید نفرت ہو چکی تھی اس سے کہ میں اس کے سامنے پھٹ پڑی اور اسے احساس دلایا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے وہ اپنے باپ کو کھا گئی ہے اور اپنے گناہ کا بوجھ ساتھ لیے گھوم رہی ہے۔
اگر یہ گناہ نہیں ہے تو بتاؤ کون ہے اس کا باپ؟ میرے یوں بھڑک کر پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اس نے نکاح کیا تھا کسی مرد سے جو اسے شدید محبت کرتا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس پہ فدا ہو گیا تھا۔ اس نے میری بہن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے خرچہ دیا کرے گا تاکہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکے۔ وہ خرچہ بھی دیتا تھا۔ کالج سے وہ لیٹ اسی لیے ہوتی تھی کہ اس کا شوہر اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، تبھی اس سے نکاح کر لیا تھا۔ جب اس نے یہ سب مجھے بتایا تو پھر میں نے اسے ساتھ لیا اور اس کے شوہر کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے شوہر کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ باپ بننے والا ہے، مگر اس کے گھر پہنچے تو میری بہن کے شوہر کے گھر والوں نے ہمیں حیرت سے دیکھا، جس پر میں نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ان کی بہو ہے اور ماں بننے والی ہے۔ مگر اتنا سنا ہی تھا، میری بہن کی ساس نے اسے باتیں سنائیں، بہت کوسا، بہت بے عزت کیا اور دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ نہ جانے کس کی اولاد ہے جسے وہ ان کے بیٹے کے سر پر تھوپ رہی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کا بیٹا جو میری بہن کا شوہر تھا، اس نے شادی کر لی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر گیا ہے۔ مجھے اور میری بہن کو بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیا گیا اور پھر ہم دونوں گھر آ گئے، مگر میری بہن بے جان سی ہو گئی تھی، اور پھر بات ہم تک نہ رہی بلکہ لوگوں میں پھیل گئی کہ میری بہن حاملہ ہے، جس پر ہم نے گھر بدل لیا۔ میری بہن اپنے شوہر کا دھوکہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے مجھے اس آدمی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے بدلہ لوں گی۔ اس عورت نے بتاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے پولیس والے کو دیکھا جو دھواں دھواں ہوتا چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بڑی بہن کا نام عائشہ تھا، اس عورت نے کہا تو پولیس والے کا چہرہ کا زرد پڑ گیا۔ اس کا شوہر یہ آدمی ہے اور اس سے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے میں اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ اس نے مزید کہا تو سب لوگ بے حد خاموش اور نم آنکھوں سے اس کی کہانی سن رہے تھے، بے حد چونک گئے اور اس پولیس والے کو دیکھنے لگے۔ یہ طرح رو رہا تھا۔ میرے گھر والوں نے جان بوجھ کر اسے بے عزت کر کے جھوٹ بول کر گھر سے نکالا۔ میں نے کوئی دوسری شادی آج تک نہیں کی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں اسے سچ میں بہت چاہتا تھا۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں، تم میں مجھے اس کی جھلک نظر آئی تھی، تبھی میں تمہارے قریب آ گیا تھا، اس پولیس والے نے کہا تو اب کی بار سمرین چونک اٹھی۔ جج صاحب نے گہرا سانس بھرا اور پوچھا کہ اب وہ کہاں ہے؟ تو سمرین نے گہرا سانس بھر کے بتایا۔ جج صاحب ان دونوں کو باعزت بری کر دیا اور پھر پولیس والے سمرین کی منتیں کر کے اس کے گھر پہنچا، جہاں وہ اپنے شوہر اور بہن عائشہ اور اس کی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ حج جس نے سمرین سے شادی کے بعد عائشہ اور اس کی بیٹی کو بھی اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور ان سب کو کفالت کا ذمہ اٹھایا تھا۔ عائشہ کے پولیس والے شوہر ایاز نے اس کے پاس پہنچ کر شدتوں سے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی، اپنی بیٹی سے ملا اور پھر اسے بتایا کہ کیسے وہ اپنے گھر والوں سے الگ رہتا ہے، کیونکہ اسے سب پتہ چل گیا تھا۔ سب کچھ جان کر عائشہ نے اسے معاف کر دیا اور پھر اپنی بیٹی کو لے کر اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی، مگر سمرین عائشہ کے شوہر نے عائشہ کو عدالت میں ہونے والے قصے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ سب کچھ واضح اور صاف تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔